أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. آج 12 شوال 445 ہجری موافق 22 اپریل 2024 عیسوی دن پیر بعد نماز عصر جامعہ مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے شریعت انفارمیشن سروس کی 935ویں نشست. عنوان ہے اسلام کی افرادیت اور اہمیت. مخاطب کریں گے محترم ڈاکٹر سید حبیب ایمان قادری صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر سید حبیب امام قادری صاحب سے وہ ڈائس پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. صدق اللہ العظیم وصدق اللہ رسول الکریم. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی موضوع کی نسبت کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت 171 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ مدنی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. اور اسی لیے ہے، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اللہ کافی ہے، کام بنانے والا ہے. دوستو، دیگر مذاہب اور اسلام میں جو انفرادیت ہے
وہ سب سے اہم ہے، وہ ہے اسلامی عقائد، جو اس کو دیگر مذاہب سے ہٹاتی ہے، دیگر مذاہب سے جداگانہ حیثیت دیتی ہے۔ اسلامی عقائد، اس کی انفرادیت، وہ اہمیت اس کے عقائد میں پنہاں ہیں۔ اسلامی عقائد وہ بنیادی اصول ہے جن پر انسانی زندگی کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ موجودہ زمانے میں نئے علوم، نئی ایجادات نے عقل، دلیل، تجربہ اور مشاہدے کی نئی دنیا میں قوموں کو نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور وہ اپنے عقائد اور نظریات کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے مرنے پر تیار ہے۔ وقت کی ضرورت اور حالات کے تقاضوں نے ثابت کر دیا ہے کہ عقیدگی کی پختگی ہی انسانی زندگی میں کامیابی و ترقی کا ذریعہ ہے۔ انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو عقائد سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا اعمال سے ہے۔ پہلے انسان کے دل اور دماغ میں آرزوئیں، امیدیں، احساسات، خیالات، ارادے پیدا ہوتے ہیں، پھر انسان اپنے ہی ان ارادوں کے مطابق کام کرنے لگتا ہے۔ دوستو، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ پہلی چیز کا نام نیت ہے اور دوسری چیز کا نام عمل ہے۔ نیت وہ خیالی اور ارادی، یہ اعتقادی تصویر ہے جس کا نقشہ صرف دماغ کے پردے پر کھینچا ہے۔ عمل اس تصویر کا وہ صحیح عکس ہے جو بیرونی دنیا میں تغیر و انقلاب کے ہنگامے برپا کرتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما اعمال بالنیات، یعنی اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے۔ لہذا تربیت انسانی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کی نیت اور ارادے کو درست کیا جائے۔ نیت اور ارادے کو درست کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی اصول مقرر فرمائے ہیں، انہیں اسلامی عقائد کا نام دیا گیا ہے۔ اگر ان اصولوں کو انسانی دل اور دماغ کا مقصد بنا لیا جائے تو انسانی دماغ میں کوئی غلط اور کھوٹی نیت نشو و نما نہیں پا سکتی۔ گویا یہ اصول پہرے دار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جہاں بھی دماغ میں کوئی خرابی، برائی یا کھوٹی نیت پیدا ہو جائے گی، یہ پہرے دار اسے پکڑیں گے اور وہیں دبا دیں گے۔ عقیدے کی تعریف یہی ہے کہ عقیدے سے مراد انسان کا وہ پختہ اور غیر مشکوک اصولی خیالات ہے جو انسان کے تمام افعال، اعمال اور حرکات کا محور بنتے ہیں۔ انسان کے تمام افعال، اعمال، حرکات کا محور اس کے خیالات ہیں۔ یہی انسان کو بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں۔ عام خیالات در حقیقت چند پختہ اور غیر مشکوک اصولی خیالات پر مبنی ہوتے ہیں۔ انہی اصولی خیالات کو عقائد کہا جاتا ہے، اور انسان کا یہی پختہ اور یقین ایمان کہلاتا ہے۔ دوستو، آج سے 1500 سال پہلے دنیا میں انسان خون، رنگ، نسل، وطن، زبان اور مادی فائدے کی بنیاد پر برادری اور گروہوں میں تقسیم تھا، بٹ چکا تھا، دست بگراہ تھا۔ انسان کو اس پستی سے رہائی دلانے کے لیے خالق کائنات نے اسلام کے نام سے ایک نظام حیات انسان کے لیے مقرر فرمایا، اور اس نظام حیات کی بنیاد پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی تحریک پیدا کی، ایک ایسی تحریک برپا کر دیا جس سے انسانی برادری کے لیے ایک نہایتی مستحکم بنیاد قائم ہو گئی، جس سے عالمگیر انسانیت، عالمگیر انسانی اخوت
نظری و فکری وحدت اور بندے خدا کے تعلق کو ایک عالمگیر برادری کی بنیاد پر قائم کیا۔ اس نئے تصور کے تحت دوستو سرزمین حجاز میں ایک ملت وجود میں آئی جو ملت اسلامیہ کے نام سے پہچانی گئی، اور جن اصولوں پر یہ برادرانہ تعلق جو خونی رشتے کے علاوہ کسی نسبت سے ہو، بھائی چارہ دوستی قائم ہوئی، ان کا نام اسلامی عقائد ہے، جو دیگر مذاہب سے ہم کو جدا کرتے ہیں، دیگر مذاہب سے ہماری ایک انفرادی شناخت قائم کرتے ہیں، دیگر مذاہب کے عقائد سے ہمارے انسانیت کے لیے جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے۔ ان اصولوں پر مختلف اجزاء اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال دنیا میں نہ پہلے کبھی تھی نہ اب مل سکتی ہے۔ حبشہ کے بلال، روم کے صہیب، فارس کے سلمان، عرب کے ابو بکر، خون، رنگ، نسل، زبان اور وطن کی حد بندیوں کو توڑ کر اس نئی ملت کے رکن بنے، جس کی رکنیت کی بنیاد صرف لا الہ الا اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اس کے تعلق سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آ گیا عین لڑائی، اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئے قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اس کے برعکس خود مکہ کے قریش جو اس وحدت اور وحدت ایمان میں شامل نہیں ہوئے، قریبی ترین رشتہ دار، خونی رشتہ دار ہونے کے باوجود غیر قوم کے افراد سمجھے گئے اور اس نئی برادری کے مد مخالف قرار پائے، جس کی مثال ہم بدر کے معرکہ حق و باطل میں دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹا، بھائی بھائی، ماموں بھانجا ایک دوسرے کے مد مقابل اور حریف قرار پائے۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب نظارہ تھا جسے دیکھ کر دنیا حیران تھی۔ یہ اسلامی عقائد کا کرشمہ تھا، یہ اسلامی عقائد کے وہ انفرادیت تھی جو آج تک دنیا نے نہ دیکھی ہے نہ کبھی دیکھ پائے گی۔ دوستو، اسلامی بنیادی عقائد میں اولین جو سب سے اہم ہے وہ ہے توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب، قیامت، حشر و نشر وغیرہ پر ایمان لانے کے متعلق مکہ معظمہ کے قیام کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اکثر قرآنی آیتیں نازل ہوئی جو شرک اور بت پرستی کی برائی و مذمت اور اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت و جلالت کا اظہار کرتی ہے۔ قیامت کا ہولناک منظر، جنت و دوزخ کا پر اثر بیان، رسالت کے خواص اور اس کی ضرورت کے دلائل، یہ تمام امور ان آیت پر بیان ہوئے ہیں۔ عقائد کا مسلسل بیان سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں ہے۔ یہ صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ دوستو، اسلامی عقائد کی حیرت انگیز اثر پذیری کا راز اسلامی عقائد کی بنیادی بات عقیدہ توحید پر ہے، یعنی اس بات پر ایمان کائنات کو پیدا کرنے والا، زندگی کا سرچشمہ اور تمام قوموں کا مالک، حاکم، اعلیٰ صرف اور صرف اللہ ہے۔ ایک مالک، صاحب اختیار، خالق اللہ پر ایمان لانے سے وحدت بنی آدم ایک برادری کا تصور ہوا، ایک برادری کا تصور قائم ہوا۔ یعنی یہ عقیدہ جب زندگی کا سرچشمہ ایک ہے تو زندگی کے اظہار کی صورتوں کو بھی اپنی اصل بنیاد کے اعتبار سے برابر ہونا ضروری ہے۔ اسی سے مساوات انسانی اور احترام آدمیت کی بنیاد پڑتی ہے اور اسی پر دنیا میں امن و سلامتی کا دار و مدار قائم ہے۔ قرآن کریم نے
خالص توحید الہی کا نظریہ پیش کیا ہے۔ اگر ہم دیگر مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، دیگر مذاہب کو دیکھتے ہیں، تو کئی مذاہب میں ہزاروں خداؤں کی پوجا کرنے والے ہیں، ہزاروں خداؤں کو ماننے والے ہیں، ہزاروں خداؤں کی پرستش کرنے والے ہیں۔ بعض مذاہب میں 3 خداؤں کا تصور ہے، خدا کا بیٹا بھی ہے، لیکن قرآن ایسا واحد ہے اور اسلام ایسا واحد مذہب ہے جس میں صرف ایک خدا کی بات کرتا ہے۔ وہی رزاق بھی ہے، وہی رحمان بھی ہے، وہی رحیم بھی ہے۔ یہ عقیدہ صرف اور صرف اسلام میں ہے، جو دیگر مذاہب سے اسے انفرادیت اور منفرد درجہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب کا دار و مدار صرف ایمان پر ہے۔ دوستو، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء پادریوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی برادری نے کس طرح سے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا، مریم کو خدا کی بیوی اور خدا، ایسا 3 خداؤں کا جو ہے تصور پیش کر دیا۔ کس طرح سے ہمارے ہندو بھائیوں نے ہزاروں خداؤں کا جو ہے یہاں پر تصور پیش کیا ہے، لیکن اسلام میں وہ انفرادیت ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کو جانتا ہے، جس کے متعلق قرآن شریف میں واضح چھوٹی سی صورت آ گئی ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ یہ قرآن کی انفرادیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، جو سب سے اہم ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ توحید کے بعد دوسرا اہم ترین عقیدہ ہے وہ رسالت کا ہے۔ انسانی رہنمائی و ہدایت کے لیے اور امت کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی یہ تسلیم کیا جائے کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سب سچے اور برحق ہے۔ ہمیں اللہ کے احکام، اس کی مرضی اور اس کی پسند و ناپسندیدگی کا علم حکم الہی کے ذریعے حاصل ہوا۔ رسولوں کے صداقت پر ایمان نہ ہو تو احکام الہی کی صداقت بھی مشکوک ہو جاتی ہے، اور انسان کے سامنے نیکی اور معصومیت کا نمونہ اور کردار اور عمل کا کوئی آئیڈیل موجود نہیں رہتا جو انسانوں کے عمل کو محرک بنا سکے۔ سلسلہ رسالت کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام نبی آسمانی نبوت کے ستارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آیا نہ آئے گا، کیونکہ آپ خاتم النبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ عمل، اسوہ حسنہ ہمیشہ انسانیت کے لیے روشنی کے مینار ہیں، جن سے بنی نوح آدم سفر حیات میں رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سینہ۔
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ دوستو، عقیدہ رسالت ہی کے ساتھ ملائکہ اور آسمانی کتب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ۔ رسول پر ایمان لایا، اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور ہمارے رب اور ہماری طرف لوٹنا ہے۔ عقیدہ رسالت ہی کے ساتھ ملائکہ آسمانی کتابوں پر ایمان کا بھی تعلق ہے، اور وہ توحید و رسالت پر ایمان لانے کا لازمی جز ہے، کیونکہ اللہ کی ذات رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انسانیت کو روشناس کرانے اور ان کی ہدایت و رہنمائی میں بنی نوح انسانی کو چلانے اور قانون ہدایت کو پہنچانے اور اس کی حفاظت کے لیے جن ذرائع کی ضرورت تھی وہ یہی ہے، لہذا ان پر ایمان لانا لازمی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لائیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے ایمان کا وہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان قاصد اور سفیر ہیں، مادیت و روحانیت کے درمیان کا واسطہ ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان کی ہدایت ربانی جو ہمیں رسولوں کے ذریعے حاصل ہوئی ہے، ان سے انسانوں تک، دور دراز کے ملکوں قوموں تک پہنچانے کے لیے وہ تحریروں کی شکل میں، یعنی کتابوں میں یا لفظ اور آواز سے مرتب ہو کر ہمارے سینوں میں محفوظ ہیں۔ ان پر ایمان کے بغیر ہمارے پاس ہدایت ربانی معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ نیکی اور بدی کا کوئی معیار باقی نہیں رہتا۔ ان تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر میں صرف اور قرآن حکیم ہی اب باقی رہ گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی آخری ابدی پیغام ہے۔ اس کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آخرت پر ایمان، تیسرا جو سب سے اہم ہے۔ توحید کے بعد رسالت کے بعد آخرت ہے۔ آخرت پر بھی ایمان لانا یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ آخرت پر ایمان، زندگی کا ایک کے بعد ایک اور زندگی جو دائمی اور ابدی رہنے والی ہے۔ مرنے کے بعد ایک دن تمام انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور پھر ہر انسان اس دنیا کی زندگی کے تمام اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھے اور نیک اعمال پر اجر ملے گا اور برے اعمال پر سزا دی جائے گی۔ آخرت پر ایمان کے انسان کو دنیا میں صرف ایک مسافر کی حیثیت سے یہاں رہنا ہے، باقی اس کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ جنت میں ہے، جس کے لیے اسے امتحان میں سے گزرنا ہوگا، اور اس امتحان سے گزرنے کے بعد اسے سزا اور جزا ملنے والی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو انسان سراپا درندہ بن جاتا، درندگی صفت ہو جاتا۔ جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ اسے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو انسان میں اور جانور میں صرف ایک فرق رہے گا کہ انسان کو جواب دینا ہے، جبکہ جانور کو جواب نہیں دینا ہے۔ یہ جو فرق ہے انسان میں اور آپ کے جانور میں، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ جانور ہے بلکہ اس سے بھی برتر ہے، یہی لوگ غافل ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ انہیں جواب دینا نہیں ہے، آخرت ہونے والی نہیں ہے، ہم کو جو ہے، اور خود ہی اپنے فیصلے کر لیتے ہیں، جبکہ ہم یہ ہمارا توحید ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور ہمارا یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم جو ہے جس کو اپنا رب مانتے ہیں اسے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، روز جزا کا وہ مالک ہے، آخرت کا وہ مالک ہے۔ ہمیں یہ تصور اپنے ذہنوں میں رکھنا اس کی بہت سنگ ضرورت ہے، اور یہی عقیدے کا سنگ بنیاد بھی ہے، یہی عقیدے کا
سنگ بنیاد بھی ہے۔ دوستو، نیکی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق و مغرب کی طرف کر لو۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق و مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین ہے۔ رسالت کیا ہے؟ کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ تمام اللہ کے پیغام کو دینے والے ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، اور ان رسولوں کی اطاعت ہمارے پر فرض ہے۔ ان کی اطاعت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور پھر یوم آخرت، یعنی جب ہم پیدا جس طرح سے کیے گئے ہیں، ہمارے کو موت آ جائے گی اور ہم مر جائیں گے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ جس انداز سے ہمیں پیدا کیا تھا، ہمیں زندگی دی تھی، پھر ہمیں موت بھی دی، اور پھر موت کے بعد ہمیں اٹھائے گا، وہ اس کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ جو ہے کسی اور مذہب میں ہمیں نظر نہیں آتا دوستو۔ یہ عقیدہ صرف اور صرف مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے۔ تمام فرشتوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے، تمام کتابوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے، تمام نبیوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ قرآن فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ ومؤمنون کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرنا ربنا والیک المصیر۔ ایمان لائے رسول اس پر جو ان پر نازل کیا گیا اس کی رب کی طرف سے، اور سب مومن بھی ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، کہ فرق نہیں کرتے اس کے رسولوں میں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ایمان لایا، ہم تیری ہی بخشش مانگتے ہیں، اے پروردگار ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج کی مادی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور ترقی کے باوجود انسان حیوانی زندگی بسر کر رہا ہے، پستی کے گڑھے میں گری ہوئی ہے آج قوم۔ اس کی اصل وجہ ہے زندگی کا مقصد غلط ہو چکا ہے۔ دین اور اسلام، دین اور دنیا الگ الگ دائرے میں بنا کر زندگی کی وحدت اور ترقی کے توازن کو کھو چکا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ دین اور دنیا کے مکمل علمی، ذہنی، روحانی، انتظامی خوبیاں، حلال اور حرام کی روزی کی صفات کا اثر اور خواہشات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اخلاقی و ذہنی گراوٹ میں انسان گرتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس قدر پستی کا شکار ہو چکا ہے۔ آج ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم دیگر اقوام پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہیں، بلکہ ہم نے خود اپنے ذہن میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ ہمارا مقام کہاں ہے۔ ہم تو اللہ کے خلیفہ بنا کر بھیجے گئے تھے، ہمیں افضل النبی دیا گیا اور ہم افضل الامت ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہیں؟ ہم خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پسماندگی کا شکار ہیں۔ دوستو، اس کی وجوہات کا علم، اس کی وجوہات کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکالر، ہمارے علماء اس بات سے بے خبر ہیں کہ قوم کس جانب رواں دواں ہے، قوم کی اصل مقصد کیا تھا اور وہ کہاں جا رہے ہیں۔ کل ہم شہ نشین پر سوار تھے، کل ہمارے نوجوان میدان جنگ میں دوڑا کرتے تھے، کل ہمارے گھوڑے میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے، ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہوا کرتی تھی، جو قوم کے اللہ کے دشمنوں کو جو ختم کرنے کے لیے اللہ کے وحدانیت کا جو علم اٹھا کر رہا کرتے تھے۔ افسوس، صد افسوس
کہ آج وہ گھوڑے شادی خانے کے باہر ناچ رہے ہیں، آج وہ نوجوان شادی خانے کی زینت بنے ہوئے ہیں، آج وہ تلواریں ان بچوں کے ہاتھوں میں صرف ناچنے گانے کے لیے رہ گئی ہیں۔ اس چیز کے اوپر ہمارے علماء بہت ہی خاموش ہیں۔ وہ ہماری قوم کو عمل سے نکالنے کی، بے عمل جو قوم ہے اسے عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور حدیث سے انہیں جوڑنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، کیا اسلام چاہتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ عقائد ہی جو ہے دین کی اصل مقصد ہے۔ توحید میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر در پر اپنا سر جھکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ اپنے آپ کو ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں کہاں کہاں جا کر اپنے مسائل کا رونا رو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ توحید پر ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہے، جبکہ اسلام کی سب سے انفرادیت توحید ہے۔ اس مقصد کو اور اس اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، توحید کے اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توحید ہم سے کیا چاہتا ہے، توحید ہم سے کیا چاہتی ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے مساجد، ہمارے خطبہ دینے والے امام، ہمارے درسگاہیں اس سے خالی ہو چکی ہیں۔ رسالت پر بھی ہمیں مکمل ایمان نہیں ہے، رسالت میں بھی ہم کہیں نہ کہیں ڈگمگاتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے تعلق سے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، حال ہی میں ایک عقیدے کی جو بات ہے، میں ایک سفر پر تھا، تو میرا جو ڈرائیور تھا وہ یہ 2 روز پہلے رام نومی کے دوران کا واقعہ میں آپ سے گوشے گزار کروں کہ میں راستے سے جا رہا تھا تو ایک جلوس آ کر ہمیں روک لیا، تو میرے خیال میں نہیں تھا کہ آج جو ہے یہ جلوس ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس قسم کا جلوس ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آج ہمارا سب سے بڑا تہوار ہے، ان کا جو عقیدہ ہے۔ تو میں بولا اچھا کس کا ہے؟ تو نہیں وہ ہمارے رام کی جو ہے آج پیدائش کا دن ہے، یہ سب سے بڑا تہوار ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی پھر دسہرا اور دیپاولی بھی تو بڑا تہوار ہے۔ نہیں یہ تہوار سب سے بڑا ہے کیونکہ ہمارے اس بھگوان نے صرف ایک شادی کی، ہمارے اس بھگوان نے صرف ایک شادی کی۔ پھر میں نے پوچھا بھائی ایسی بات ہے تو پھر آپ کے شنکر بھگوان نے کتنے کی ہے؟ تو انہوں 2 کرے۔ پھر وشنو بھگوان کتنے کرے؟ بولا انہوں 3 کرے۔ بولا ایسا؟ پھر وہ مرلی والے انہوں بہت کرے۔ کتنے بہت ہی کرے بھائی ایسا؟ تو پھر انہوں کیا ہے، انہوں کیا ہے، انہوں کیا ہے؟ تو تمہارا عقیدہ جو ہے کسی ایک پر قائم نہیں ہے، کسی ایک عقیدے میں تم جو ہے کھوئے ہوئے نہیں ہو۔ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اللہ بیچارہ جو ایک کرا اس کی بھی سب سے بد نصیب نکلی۔ 14 برس بنواس میں، پھر بنواس سے آئے بعد سے پھر کیا میں، اور جو ہزاروں کرا اس کے پورے بیویاں محل میں موجود ہیں۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن دوستو اسلام تو جو ہے وحدانیت کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ بھگوان ایک ہے بولتے ہیں، لیکن وہ ہر بھگوان کی شکل لے کے ہوئے زمین پر اوتار ہو رہا ہے، لیکن ہمارا اللہ کسی ٹائم کا پابند نہیں ہے، اسے ہدایت دینے کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں، اسے خود آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہدایت دینے کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں۔ اور ہمیں کہا ہے کہ رسولوں پر پورا ایمان لاؤ اور ان کی اتباع کرو، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ مت کرو، اور رسولوں کو بھی بہت ہی معصوم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے دوست۔
پھر ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہم یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ ہمیں آخرت میں اس کا جواب دینا ہے۔ ہم تو یہیں اپنے آپ کو ایک دوسرے کو فتوے لگا لیتے بیٹھتے ہیں، یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے۔ بھائی وہ مالک یوم الدین ہے، یوم جزا کا مالک ہے، اسے اپنا کام کرنے دو، اسے اپنا فیصلہ کرنے دو۔ ہم کیوں دوسروں کو ایک دوسرے کو جو ہے لان تان کرتے رہیں؟ ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، کسی اور کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم سے کسی اور کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا، تمہیں اپنا جواب خود دینا ہے۔ اور ہم لگے ہیں دوسروں کے اعمال کو ٹٹولنے میں، دوسروں کے اوپر فتوے لگانے میں، اور اس میں جو ہے عام عوام کو اشتعال دے رہے تو ہمارے علماء دے رہے ہیں، ہمارے درسگاہوں سے جو ہے یہ نعرے نکل رہے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے دوستو کہ آج ہم دیکھتے ہیں بین الاقوامی سطح پر کس طرح سے ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عقیدہ توحید پر ہم قائم نہیں ہیں، نہ ہی عقیدہ رسالت پر ہم مکمل اتر رہے ہیں۔ اسی کی وجہ ہے کہ ہماری آخرت ڈگمگا رہی ہے۔ یہ وہ کشتی ہے جو طوفان میں پھنسی ہوئی ہے، اب اس کا ناخدا آپ ہے، کوئی اور اب رسول آنے والا نہیں ہے دوستو۔ اب کوئی ہدایت ہمارے پاس آنے والی نہیں ہے، کوئی اور قرآن ہمارے درمیان اترنے والی نہیں ہے، بلکہ یہی قرآن ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اس قرآن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو چلائیں، اس قرآن کے ذریعے ہم اپنی نسلوں کو دعوت دیں کہ بھائی تمہارے کو اس قرآن کے ذریعے زندگی گزارنا ہے۔ لیکن ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ہم گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستوں۔ ہمیں اپنے آپ کو کھنگالنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ خراں ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، صرف قرآن تاغوں میں سجایا جاتا ہوں، سینوں سے لگایا جاتا ہوں، جب میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ تو قرآن تو سجا کے رکھنے کی چیز ہے، قرآن تو شادی میں بیٹی کی جو ہے جہیز میں دینے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز تھوڑی ہے۔ مر گئے تو اٹھا کے اسے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، مر گئے تو اٹھائی کے پڑھیے، زیارت میں چہلم میں پڑھ کے جو ہے بخش دیجئے، یہ ہے قرآن۔ یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن کا کام تو کچھ اور ہے۔ جب ہم نماز میں جب ہم 5 وقت جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو خدا کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ارے نادانو، یہی تو ہے، یہی تو ہے ہدایت، یہی تو ہے وہ راستہ جن سے تم 5 وقت سجدے میں گرتے گرتے دعائیں کر رہے ہو کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ اور آگے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو اکثر لوگ اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو اولیاء اللہ ہے، اور وہ اولیاء اللہ ہے جو انتقال کر گئے ہیں، جاؤ ان کی خبروں سے جو ہے انعام حاصل کرو۔ دوستو کیوں؟ کیا اولیاء اللہ آج نہیں ہے؟
اللہ کا دوست آج نہیں ہے؟ ہر وہ نمازی، ہر وہ مومن جو نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور دین پر ثابت قدم رہتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اس کی صحبت اختیار کیجیے۔ اپنے بچوں کو صالحین کی صحبت میں بٹھانا ہے تو تلاش کیجئے کہ اچھا دوست کون ہے، جو مسجد کو جاتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو قرآن کو اپنے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا پڑھنا، اوڑھنا، بچھونا وہ بنا لیا ہے، ان کی صحبت میں اپنے بچوں کو بٹھائیے۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ مر گئے تو اولیاء اللہ، جو نہیں مرے وہ شیطان کے ولی ہے۔ یہ بھی سوال ہے نا بھائی، ہم کیا ہے پھر؟ کیا ہم شیطان کے ہیں دوست؟ ہم بھی تو اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، اللہ بھی ہم کو اپنا دوست بنا سکتا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو اچھائی کسی اور میں تلاش کر رہے ہیں، برایاں کسی اور کے دیکھ رہے ہیں، ہم میں کیا ہے یہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئینہ سامنے رکھ کے اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم میں کیا چیز ہے جو ہم کو ان صالحین میں جگہ عطا فرمائے گی، ان زاہدین میں ہمارا بھی شمار ہوگا، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت میں میں انہیں اچھے سے اچھا انعام دینے والا ہوں، بہتر سے بہتر انعام انہیں دینے والا ہوں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں اور یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ دیگر مذاہب کے مقابلے میں اسلام کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کا ماننے والا اس کا مسلمان ہے اور اس کا جو ایمان ہے وہ قرآن پر ہے، کتاب پر ہے، یعنی ہم صاحب کتاب ہیں۔ دیگر مذاہب کے کتابوں میں غلط ملت ہو چکا ہے، انہوں نے اپنے کتابوں کی حفاظت نہیں کی ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کی حفاظت نہیں کی ہے، نہ ان کے انبیاء کی اتباع کی ہے، اس کی وجہ سے وہ ذلیل اور خوار ہو چکے ہیں۔ اور آپ آج یہ دنیائی ان کی عیاشیوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیے کہ وہ بہت ہی خوش اور خرم ہیں، لیکن آپ عنقریب دیکھ لیں گے ان کے اوپر بہت بڑے عذاب نازل ہونے والے ہیں۔ دنیا تو دوستو فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آخرت اصل ٹھکانہ ہے۔ یہ تو ہر ایک کا ایمان ہے، ہمارا تو اصل ایمان یہی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ دنیا میں بھی تباہ ہو جائیں گے، دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں گے، اور ہم آج بھی جو ہے ہماری اہمیت ہے، اور اسی کی وجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ سے لے کر ایشیا تک اور دنیا کے ہر مقام پر اسلام کا بول بالا ہے۔ اپنی اس گفتگو کی آخری بات میں کہہ کر ختم کر دوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، آپ کے زلفیں بکھری ہوئی تھی، آپ کے چہرے پر گرد و غبار تھے، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کر زارو خطار رو رہی تھی۔ پوچھا کہ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کو کہ اے بیٹی کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ سے تمہیں رونا آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس بیٹی کو کیسے رونا نہ آئے جو اپنے باپ کی یہ حالت دیکھیں، جس کے کپڑے پھٹے ہیں، جس کے چہرے پر گرد و غبار ہیں، جس کے بالیں بکھرے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی آپ خوش ہو جاؤ کہ عنقریب تم دیکھے گی کہ سورج کی جہاں جہاں بھی کرنیں ہوگی وہاں آپ کے والد کا نام لیا جائے گا، اور آپ کے والد کا لایا ہوا دین وہاں اس مقام پر پہنچے گا، دین اسلام بھی رہے گا، اللہ بھی رہے گی، اور آپ کے والد کا نام بھی رہے گا۔ تو دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر حصے میں آج اسلام موجود ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ مے کا تعلق نہیں ہے پیمانے سے۔ اسلام زندہ ہے، زندہ رہا، زندہ رہے گا، لیکن اس کی انفرادیت جو ہے اس کو باقی رکھنے کی ذمہ داری آپ کی اور ہماری ہے۔ جب تک اس کی انفرادیت زندہ رہے گی، انسانیت کو اسی کی اہمیت اور اسی کی ضرورت ہے۔ دوستو اس کو قائم کرنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے اور اپنے نسلوں تک دین کو صحیح پہنچائیے۔ گرما کا
مہینہ ہے، چھٹیاں تعطیلات لگ چکے ہیں، تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے بھی آراستہ کیجیے، جہاں تک ہو سکے انہیں قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی لیے جو ہے آپ لگائیے، حفاظ کو لگائیے۔ ہزاروں پیسے آپ تو جو ہے انگریزی تعلیم کے لیے لگاتے ہیں، تو دینی تعلیم کے لیے بھی جو ہے پیسہ لگائیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے اور ہماری قوم اور ہمارے مسلمان بچے دین اور دنیا میں ترقی کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کا آج کا لیکچر بہت ہی جو ہے سبق آموز تھا، اور آپ کی ہمت کی داد دینا پڑتا ہے۔ سفر میں جو آپ نے بحث کی ان سے، یہ بھگوان وہ بھگوان، ان کے تعلق سے جو پوچھا، اتنا حساس زمانہ ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے ہمت کر کے پوچھا، اچھا ہوا، اور بہت دلچسپ سوالات تھے آپ کے۔ اور میری دعا ہے اللہ آپ کے علم میں اور ترقی دے، برکت دے، آپ کی عمر دراز کرے، اور ہم کو بار بار آپ کا سننے کا موقع ملے۔ الحمدللہ سامعین بھی آج اچھے، اور ذرا تعداد کسی قدر بڑھی ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہی دو ایک آدمی اور جمع ہوتے رہے، ہر ایک آدمی اپنے ساتھ ایک کو بھی اگر لا لیا تو الحمدللہ کرسیاں خالی کم پڑیں گی، اور بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو ہے اب بعد رمضان کے آج شریعت انفارمیشن کا یہ پہلا لیکچر تھا، الحمدللہ آئندہ اور جو بھی ہے اب بپابندی پورے 3 نشستیں چلتے رہیں گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسے ضرور اٹینڈ کریں، اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم کو ہدایت دے، توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی خدمات کو، ہم کو ایسے اچھے اچھے مقررین ملے، یہ ہماری قسمت ہے، سمجھیے، اچھی بات ہے۔ دعا فرمائیں، میں پڑھوں۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے والدین، عزیز و قریب رشتہ دار، اساتذہ صاحبان، افسران صاحبان، میرے مولا جو بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، میرے مولا ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کی خبروں کو جنت کا ایک باغ بنا دے۔ ہم سب جو بقید حیات ہیں ہم کو توفیق دے، ہدایت دے، سچی توبہ کر لے، توبۃ النصوح کروا لے، جو تیرے دربار میں قبول و منظور ہو جائے، بعد اس کے ہدایت دے کے نیکیوں کی طرف گامزن کر دے، حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اللہ جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادائیگی کے اسباب بنا دے۔ یا اللہ جو بچے تعلیم پا رہے ہیں انہیں نافع علم عطا فرما، دونوں جہان کے علم سے انہیں سرفراز فرما۔ اے اللہ جو بچے بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، کچھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، میرے مولا ان کو حلال روزگار سے جوڑ دے۔ اے اللہ تمام کو جو ہے کسی نہ کسی جگہ روزگار سے ان کا بندوبست فرما دے۔ جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، ان کے ملازمت میں کاروبار میں برکت والی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہے میرے مولا ان کی شادیوں کے اسباب بنا دے۔ سرپرست پریشان ہے میرے مولا، رشتوں کی تلاش میں ہے، یہ کام ہرگز تیرے فضل و کرم کے بغیر ہرگز انجام نہیں دے سکتے میرے مولا۔ توجہ فرمائیے میرے مولا، ان پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، بہتر سے بہتر رشتے فرمائیے، مبارک بختور رشتے لگا دے۔
اور دونوں خاندانوں کو سکون و چین عطا فرما۔ یا الہ العالمین جن رشتوں میں خطۂ رحمی ہے ان کو صلہ رحمی سے متبدل فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہم نے جو مانگا ہے ہمیں وہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہم مانگنے سے رہ گئے ہیں اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس میں ان کے واسطے سے قبول و منظور فرما۔ والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔